السلام علیکم اسد، آپ کی خدمت میں ہمارا سلسلہ اقامت دین جو تورات کے تحت قائم ہوا، اس میں ہم گزشتہ لوگ میں یہاں تک پہنچے تھے کہ جب قوم کے اندر وہ اخلاقی زوال آیا تو اس کے نتیجے میں فلسطینی قوم ان پہ حملہ آور ہوئی اور ان کو تباہ کر کے ان کے تبرکات اٹھا کے لے گئی، بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو اٹھا کے لے گئے۔ پھر یہ آئے سموئیل علیہ السلام کے پاس، ان سے اپنے بادشاہ کا مطالبہ کیا اور طالوت علیہ السلام کی قیادت میں پھر وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور اس لشکر میں داؤد علیہ السلام بھی موجود تھے اور داؤد علیہ السلام کے ہی ہاتھوں جو ہے وہ جالوت کا قتل ہوا۔ داؤد علیہ السلام جو ہیں کہ اس کارنامے پہ ظاہر ہے کہ طالوت علیہ السلام نے ان کی پذیرائی فرمائی، ان کو اپنے حکومت میں خاص منصب عطا فرمایا اور پھر اپنی صاحبزادی سے بھی ان کا رشتہ کر دیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ طالوت علیہ السلام کے بعد جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام پھر اس ریاست کے حکمراں بنے۔ آپ کی ریاست جو ہے، آپ کی جو حکومت قائم ہوئی 1004 قبل مسیح سے لے کر کے 965 قبل مسیح تک، یعنی 40 سال آپ کی حکومت داؤد علیہ السلام کی قائم ہوئی۔ آپ سے پہلے طالوت علیہ السلام کے دور میں تو یہ تھا کہ وہ جالوت سے جو جنگیں ہوئی تھیں، اس جنگ کے نتیجے میں دوبارہ جو ان کے اندر تباہی وغیرہ آئی تھی، اس کی اصلاحات وغیرہ ہوتے رہے، آس پاس کی جو مخالف قوتیں تھیں ان کو دبانے میں اور سے نمٹنے میں وقت گزرا۔ لیکن داؤد علیہ السلام کے دور میں پھر داؤد علیہ السلام نے اس پوری ریاست کو مستحکم کیا، اور مستحکم کرنے کے لیے وہ جو قبائل کے درمیان جو اختلافات اور اپنی اپنی جو حکومتوں کا وہ بن گیا تھا سلسلہ، اس کو آپ نے اس کی اصلاح فرمائی، تمام قبائلی سرداروں کو ان کے جو ہے ان کی ذمہ داریاں متعین فرمائیں، اور اس طرح جو ہے وہ ایک مستحکم دوبارہ حکومت قائم۔ پچھلے ادوار میں جو خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو گئی تھیں، جو تورات سے انہوں نے روگردانی جن جن دائروں میں کی تھی، ان دائروں کی اصلاح کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمایا۔ زبور جو ہے وہ کوئی بہت بڑی یا جامع کتاب اس طرح نہیں ہے، اس کی صرف 150 جو ہیں وہ آیتیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی آیتیں جو ہیں اشعار کی صورت میں ہیں، یعنی اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ 150 اشعار ہیں یہ، اور یہ اشعار بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اندر، چونکہ دوسری قوم سے متاثر ہونے کے نتیجے میں ان کے اندر جو موسیقی کا بھی رجحان پیدا ہو گیا تھا، تو یہ کلام جو ہے وہ شاعری کے انداز میں دیا گیا تاکہ اس کو پڑھیں اور اس سے موسیقی کی طرف جانے کے بجائے جو ہے وہ اس سے لطف اندوز ہوں۔ اور خود جو ہے داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز بہت خوبصورت رکھی تھی، اور خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ جب داؤد جو ہیں وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے اور پہاڑ بھی جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے موجودہ دور میں بھی وہ داؤد علیہ السلام کی اس کیفیت کو پھر وہی جس موسیقی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبور نازل کیا تھا، آج ہمارے خود مسلم اسکالر بعض ایسے ہیں جو اس کو موسیقی ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، حالانکہ اس کیفیت کو جس کو لحن داؤدی کہا جاتا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کے اس کلام کو بیان کرنے کا جو انداز تھا، اس لحن داؤدی کو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، اور آپ کے صحابہ کی جماعت میں ایک مشہور صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تلاوت، جن کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور آپ جب تلاوت کرتے تھے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلاوت کو سنا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمائی۔ تو اب اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی ہٹ دھرمی پہ قائم رہے کہ نہیں جی وہ موسیقی تھی، تو پھر اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔
البتہ یہ اور چیز ہے، چونکہ موسیقی کی بات آ گئی، اس کی تفصیلات تو یہ خود ایک موضوع ہے جس پہ بات کی جا سکتی۔ ہمارے یہاں موسیقی کے حوالے سے بھی افراط و تفریط ہے، یعنی ایک طبقہ ہے جو اس طرح کے واقعات کو بہانہ بنا کر کے موسیقی کو بالکل جو ہے اس کے لیے جواز فراہم کر رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک متشدد طبقہ ہے جو موسیقی کی ہر صورت کو جو ہے وہ حرام قرار دینے پہ تلا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس میں یہ ہے کہ موسیقی کی بعض چیزیں ممنوع ہیں اور بعض چیزیں اس کی جواز شریعت میں موجود ہے۔ یعنی جب آپ خود یہ علماء جو ہیں جو موسیقی کو حرام کہتے ہیں، جب یہ کہتے ہیں کہ دف بجانا جائز ہے، تو دف بھی تو آلات موسیقی میں ہے نا، پھر تو یہ اس کی تشریح اور وضاحت ہونی چاہیے کہ پھر وہ کون کون سے انسٹرومنٹ ہیں جو جائز ہو سکتے ہیں اور کون کون سے انسٹرومنٹ ہیں جو ناجائز ہو سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال یہ یہاں پر اس کا موقع نہیں ہے، پھر زندگی رہی انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو یہ زبور عطا فرمایا۔ موجودہ جو زبور ہے اس کی 150 اشعار میں سے تقریباً جو ہے 73 میں یعنی 73 میں تبدیلی ہو گئی ہے، وہ اوریجنل فارم میں نہیں ہے۔ یعنی جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ایک کلام سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے۔ بقیہ جو ہے اس میں اس کی اپنی رکھ رکھاؤ اور اس کی جو تمکنت جو کلام اللہ کا ہونا چاہیے وہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو کچھ ٹیکنالوجی بھی کی صلاحیت بھی عطا کی تھی، اور اس کا ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورہ سبا آیت نمبر 10-11 میں بھی کہ ہم نے داؤد کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ یہ نرم کرنے سے جو ہے کیا مراد ہے، اس کی تھوڑی سی میں آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں جو آئرن ایج ہے وہ تو داؤد علیہ السلام سے کافی پہلے سے چل رہا تھا، یعنی انسان جو ہے وہ لوہے کا استعمال داؤد علیہ السلام سے بہت پہلے معاشرے کے اندر موجود تھا۔ لیکن جو ہے پہلے جو سسٹم تھا وہ جو ہے وہ بھٹی سے مراد یہ ہے کہ آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاؤں دیہاتوں میں کہیں نواحی علاقوں میں لوہار جو ہیں وہ کچھ آگ سلگا کر کے اس میں لوہے کو گرم کر کے وہ اس سے جو ہے وہ ہتھیار اور اوزار بنا رہے ہوتے ہیں، جو بہت لو اسکیل پہ اس کی پروڈکشن ہے۔ جبکہ جو ماس پروڈکشن ہے جس کے لیے جو آئرن اسٹیل انڈسٹریز ہیں وہ بلاسٹ فرنیس پہ کام کرتی ہیں، جہاں بڑے پیمانے پر لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، اور جو وہ پگھلا ہوا لوہا جو ہے وہ ایک کینل کے ذریعے جو ہے وہ وہاں سے پاس ہوتا ہے، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک لوہے کی بہتا ہوا دریا جو ہے وہ جا رہا ہے۔ تو اس بلاسٹ فرنیس کے جو بانی ہیں وہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ٹیکنالوجی عطا کی، اور آپ نے اس کے ذریعے سے یہ ہوا کہ لوہے کی صنعت میں ایک بڑا انقلاب آیا، اور اس انقلاب کی وجہ سے بہت ساری وہ چیزیں جو اس سے پہلے انسانوں کے استعمال میں اس طرح نہیں تھیں، جیسے مختلف اس کو مولڈ کر کے جو ہے مختلف شیپ دے کر کے جیسے زنجیر یا دیگر چیزیں ہیں جو آج بنائی جاتی ہیں ہمارے سامنے ہیں، یہ ساری چیزیں اسی طرح جو جنگی لباس ہے ذرہ وغیرہ، اس کے بھی معجد جو ہیں وہ داؤد علیہ السلام ہیں۔ تو یہ جو ہے آج ہم جس آئرن انڈسٹریز کو یا جس اسٹیل انڈسٹریز کو سے فیضیاب ہوتے ہیں، تو شاید ہم یہ کہیں ہمارے ذہنوں میں ہوگا کہ یہ کوئی جدید یا ویسٹرن ممالک کی کوئی دین ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کے ذریعے اس ریاست کو استحکام عطا فرمایا، اور پھر داؤد علیہ السلام کے بعد جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو منتقل ہوئی،
سلیمان علیہ السلام کا جو دور ہے وہ 965 قبل عیسوی سے لے کر کے 926 قبل مسیح تک، یعنی یہ بھی تقریباً 40 سال کا دور ہے۔ اور اس دور میں پھر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی، کیا مزید ترقی ہوئی، انشاءاللہ پھر اس کو ہم اگلے ولاگ میں اس کو بیان کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔